بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من ورانا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. وبه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم وبالوفد غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من ورانا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده. وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: وربما قال النقير. قال شعبة: وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته المقير. وبه قال: حدثني عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: أخبرني أبي. قال جميعا: حدثنا قروة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نحو حديث شعبة. وقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. فزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم للأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. وبه قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذ نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وآتوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن 40 عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير.
قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقل؟ قال بلى جزع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيع. قال سعيد قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان. قال وقال نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة أنه قال حدثني غير واحد لقي ذاك الوفد وذكر أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عليا وغير أن فيه وتذيقفون فيه من القطيع بالتمر والماء ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. وبه قال حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكا. باب پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان لگایا ہے، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دینی احکام پر ایمان لانے کا حکم کرا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، بلانا، دینی باتیں پوچھنا، اس کو یاد رکھنا اور دوسروں کو پہنچانا، جن تک دین نہیں پہنچ سکا ہے ان تک دین کو پہنچانا۔ پہلی حدیث مبارک کا ترجمہ ہے حضرت ابو جمرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ عبد القیس کا قافلہ آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ قبیلہ ربیعہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں قبیلہ مضر جو دشمن قبیلہ ہے وہ حائل ہے، ہم لوگ شہر حرام کے علاوہ اور ان مہینوں میں کے علاوہ اور مہینوں میں نہیں آ سکتے، صرف اشہر حرم میں ہی آ سکتے ہیں، جن مہینوں میں عرب قتل و قتال، جنگ و جدال کو منع سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے، ان میں ہی ہم آ سکتے، اس لیے ہم کو ایسی باتیں بتا دے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے ہیں ان کو ہم دعوت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، پھر اس کی تفسیر ان لوگوں کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ کو ایک ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی شہادت اور گواہی دینا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا ہے، اور میں تم کو دبہ، حنتم، نقیر اور مقیر ان برتنوں سے منع کرتا ہوں۔ حضرت خلف نے اپنی روایت میں اتنا اور اضافہ کیا ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ پر
آپ نے ایک انگلی بند کر دی، عقد واحدتن، آپ نے ایک انگلی جو ہے بند کر دی، اتنا جو ہے حضرت خلف نے اپنی روایت کے اندر اضافہ فرمایا ہے۔ باب کا مقصد بالکل باب کے عنوان سے ہی وابستہ ہے۔ حضرت ابو جمرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے مترجم کا کام کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو جمرہ کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھایا کرتے تھے اور ان سے ایک دفعہ فرمایا یہی میرے پاس رہو تاکہ میں اپنے مال میں سے تم کو کچھ حصہ دوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خاص تھے، اور چونکہ یہ فارسی بھی جانتے تھے، زبان فارسی اس کے ماہر تھے، تو اگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگ آتے وہ عربی نہیں جانتے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ان کو فارسی میں بتاتے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وفد کی باتیں عربی میں بتاتے تھے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ مترجم کا کام کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کا شان ورود خود صحیح مسلم میں اس کی صراحت موجود ہے کہ عبد القیس کے اس قبیلے کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو جمرہ کو اس لیے سنایا کہ ایک عورت نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مٹکے میں نبیذ بنانے کا حکم پوچھا تو آپ نے اس سے منع کر دی۔ مٹکے میں نبیذ وہی اس میں بھی نشہ رہتا ہے، کھجوروں کو پانی میں رکھا جاتا ہے اور پھر اس کو نشہ آنے تک اس میں رکھا جاتا ہے، تو نبیذ تمر جسے کہتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے۔ اس پر ابو جمرہ نے کہا کہ ہم لوگ تو اپنے علاقوں میں اس قسم کے نبیذ کا استعمال کرتے ہیں جو میٹھا بھی ہوتا ہے اور قوت ہاضمہ بھی بڑھاتا ہے۔ اس پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرنا، چاہے میٹھا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی دلیل میں آپ نے قبیلہ عبد القیس کے اس واقعے کو آپ نے سنایا۔ ابو جمرہ کا تعلق بھی عبد القیس سے تھا اور ان کو اس قسم کی نبیذ بنانے سے منع کر دیا تھا۔ البتہ اس نبیذ کے اندر اگر نشہ نہیں آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نبیذ حرام نہیں ہے، اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ میٹھی ہے، نشہ لانے والی نہیں ہے، تو پھر ایسے مٹکے وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کے نسخ سے متعلق اور یہ کہ بعد میں ان کو نبیذ بنانے کی اجازت دی گئی تھی، اس کا علم ان کو نہیں ہو سکا تھا، اس لیے آپ اپنے موقف کے اعتبار سے آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، نبیذ کا استعمال جو ہے نہیں کیا جا سکتا۔ قبیلے عبد القیس کے وفد کے آنے کا سبب کیا رہا؟ دیکھیے، بحرین میں اسلام منقذ بن حیان کے ذریعے پہنچا ہے۔ یہ منقذ بن حیان بحرین کے بڑے تاجروں میں سے تھے اور مدینہ تک ان کی تجارت تھی، مدینہ میں کپڑے لے کر یہ تجارت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرتے ہوئے تشریف لائے تو یہ اکرام میں کھڑے ہو گئے، آپ نے ان پر مہربانی کی، ان کے اور ان کی قوم کے حالات اور سرداروں کے نام بنام اتنی تفصیل سے پوچھے کہ حضرت منقذ بن حیان کو بھی حیرت ہونے لگی
کہ نہ آپ کبھی تشریف لے گئے نہ ملاقات ہوئی، پھر آپ کو تفصیلی حالات کیسے معلوم ہوں؟ بہت متاثر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو سسر تھے، جو اس علاقے کے سردار تھے، ان کے بارے میں پوچھا۔ ان کا نام تھا منذر بن عائز، اور اشج کے نام سے وہ مشہور تھے کہ ان کا کیا حال ہے۔ پھر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، منقذ بن حیان کو، چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ سورہ فاتحہ وغیرہ کی آپ نے ان کو تعلیم دی، انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جب وہ وطن جانے لگے تو اس قبیلے کے سردار کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوا کر ان کو دیا۔ وطن پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، منقذ بن حیان، بلکہ ایمان کو چھپاتے رہے۔ نماز کا وقت ہوتا تو گھر میں نماز پڑھ لیتے۔ ان کی بیوی نے اپنے والد منذر بن عائز سے تذکرہ کیا کہ اس بار مدینے سے جب منقذ لوٹ کر آئے ہیں تو ان کا حال ہی بدلا ہوا، مخصوص وقت میں ہاتھ پاؤں چہرہ دھوتے ہیں، قبلے کی طرف رک کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جھکتے ہیں، کبھی زمین پر گر جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کے سسر نے داماد سے پوچھا کہ کیا نئی بات ہے، تو انہوں نے پورا واقعہ سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصیت سے منذر بن عائز کا حال پوچھا تھا تو وہ سارا تذکرہ کیا۔ چنانچہ ان کے سسر بھی متاثر ہوئے، اسلام لے آئے۔ اس کے بعد منذر نے اپنے سسر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا۔ پھر منذر بن عائز اس مبارک خط کو لے کر دوسرے سردار کے پاس گیا اور انہیں پڑھ کر سنایا، تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی اطلاع صحابہ کو پہلے ہی دے دی تھی۔ اتاکم عبد عبد القیس خیر اہل المشرق وفیہم الاشج غیر ناقصین الاخر۔ پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دے دی کہ تمہارے پاس اب یہ قافلہ آنے والا ہے جو اہل مشرق میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہیں 13 آدمیوں کے قافلہ آتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت سنائی، پھر ان کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں آئے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو دور سے دیکھا تو بےتاب ہو کر شوق میں اپنا سامان چھوڑ کر دیوانہ وار چلے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لیکن ان کے سردار منذر بن عائز پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے لوگوں کے اونٹ باندھے، اپنا لباس، سفر کا جو لباس تھا وہ اتارا، دوسرا اچھا لباس پہنا، پھر اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آدمی کی قیمت صرف اس کے جسامت سے نہیں ہوتی، بلکہ اس کی قدر و قیمت زبان اور دل سے ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول پسند کرتے ہیں، ایک دانائی اور دوسری بردباری، الحلم والانات۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خصلتیں مجھ میں پیدائشی ہیں یا میں نے حاصل کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پیدائشی، یہ خصلتیں تمہارے اندر پیدائشی ہے۔ تو یہ ہے پورا واقعہ اس وفد کے آنے کا، پورا پس منظر۔ یہ وفد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 بار حاضر ہوا۔ ایک مرتبہ فتح مکہ سے پہلے سن ہجری 6 یا اس سے پہلے، اس وفد میں کل 13 یا 14 افراد تھے۔ دوسری مرتبہ غالباً سن ہجری 9 میں آیا، سن ہجری 9 میں آیا، مکہ کے فتح ہونے کے بعد، جب لوگ اور قبائل جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔
روایت کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ مختلف قسم کے جو ہے باتیں اس روایت کے اندر ہے، یعنی سوالات بھی ہیں اور ان کے شرح کی طرف سے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ جیسے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت کے اندر حج کا تذکرہ نہیں ہے، حج کا تذکرہ نہیں، حالانکہ حج بھی تو اسلام کا اہم رکن ہے، اہم سوال ہے، حج بھی تو اسلام کا جو ہے اہم رکن ہے۔ تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعض اوامر بتلائے، نہ کہ پورے اوامر بتلائے، شریعت کے سارے مامورات نہیں بتلائے تھے، کیونکہ انہوں نے آپ سے سوال میں اس بات کی صراحت کر دی تھی، پوچھا تھا کہ ایسے اعمال کی تلقین فرمائیے جن کو کرنے کے بعد جنت میں داخلہ آسان ہو جائے۔ تو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور ممنوع چیزوں میں سے بھی صرف چند چیزوں کا تذکرہ کیا، حالانکہ پوری ممنوع چیزیں یہی نہیں ہیں، یہ 4 چیزیں ہی نہیں ہیں، اسی طرح مامورات میں بھی چند کا تذکرہ کیا ہے، کل کا تذکرہ سامنے نہیں آیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے ذکر نہیں کیا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ حج جو ہے سن ہجری 9 میں فرض ہوا، تو یہ وفد تو اس سے پہلے آ چکا تھا، اس لیے اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک اہم سوال ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک میں نہاہم عن 40، حالانکہ عبد القیس کے سوال کا منشا یہ تھا کہ کس قسم کی نبیذ اور مشروب استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں مشروب نہیں بلکہ مظروف یعنی برتنوں کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ خصوصی طور پر ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ عبد القیس کا وفد سن ہجری 6 میں یا 9 میں ہے، 8 میں آیا تھا مان لو، اس سے پہلے شراب کی حرمت نازل ہو چکی تھی، اس لیے یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وفد کے پوچھنے کا منشا ان برتنوں کا حکم معلوم کرنا تھا، برتنوں کا حکم، اس لیے کہ نشہ آور چیز کا حکم مان لو ان کو پتہ ہو تو برتنوں کا حکم وہ جاننا چاہتے تھے۔ اب یہ جو ایک جواب یہ بھی اس میں دیا جا سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنتم کی نبیذ اور دبا کی نبیذ سے منع کیا ان کو، یہ جو ہے معلوم ہوتا ہے۔ ممانعت کی وجہ یہ ہے ان برتنوں میں نبیذ بنانے کی کہ چونکہ یہ برتن موٹے ہوتے ہیں اور ان کے جو مسامات ہیں وہ کھلے نہیں ہوتے بلکہ بند رہتے ہیں، اور مسامات کے بند ہونے کی وجہ سے نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے، تو نشہ پیدا ہو جائے ان کو پتہ نہ چلے اور غفلت میں یہ لوگ اس کا استعمال کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حنتم، دبا، نقیر، مزفت، مقیر ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا، اور چمڑے کا مشکیزے کے استعمال کی اجازت دی کہ اس میں بال کے سوراخ ہوتے ہیں، مسامات ہوتے ہیں، اس میں ہوا سرایت کرتی ہے، نشہ جلد پیدا نہیں ہوتا ہے،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خصوصی طور پر ارشاد فرمائی۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ برتن چونکہ شراب کے لیے مخصوص تھے، جب شراب حرام ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے برتنوں کے استعمال پر بھی ابتدا میں پابندی لگا دی گئی تاکہ کسی قسم کے کوئی اثرات باقی نہ رہے اور مشابہت نہ پائی جائے، اس لیے منع کیا گیا۔ بہتر جواب یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے، ایسی عادت سے روکنا مقصود ہوتا ہے، تو اس میں کچھ سختی پیدا کرنا پڑتی ہے تاکہ دلوں میں نفرت ہو جائے اس چیز سے، دلوں میں جو ہے اس چیز سے جو ہے نفرت ہو جائے۔ عربوں میں شراب کی عادت بہت رچ بس گئی تھی، شراب حرام ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی نسبت جن برتنوں کے ساتھ تھی ان کے بھی استعمال سے منع فرمایا، لیکن جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو پھر بعد میں ایسے برتن کے استعمال کی اجازت دے دی گئی، اس لیے کہ صحیح مسلم میں حدیث مبارک ہے کنت نہیتکم عن الانتباذ فی الاوانی الاسقیہ فانتبذوا فی کل وعاء ولا تشربوا مسکرا۔ اس لیے حنفیہ اور شوافع کے نزدیک ان برتنوں کی ممانعت کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا، جبکہ حنابلہ اور مالکیہ مانتے ہیں کہ ممانعت کا حکم باقی ہے۔ حنفیہ اور شوافع کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو سکتا ہے کہ نسخ کا علم نہ ہوا ہو، جیسے مسلم شریف کی روایت جو باب الاسقیہ وغیرہ میں اشربہ وغیرہ میں آئے گی، کتاب الاشربہ میں، وہاں پر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ بہت سی مصلحتوں کی بنیاد پر شراب سے نفرت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا تھا، لیکن بعد میں پھر آپ نے اجازت دے دی۔ اب دیکھیے حنتم، یہ شراب کے گڑھے کو کہتے ہیں۔ شراب اکثر و بیشتر سبز مٹکے میں بنتی تھی تو اس کو حنتم کہتے تھے۔ دبا جو ہے کدو کے برتن کو کہتے ہیں کہ کدو کو اس کے پودے پر ہی پورا سکھایا جاتا ہے، پھر اندر سے اس کو یعنی جو سوکھا ہوا گودا ہے وہ نکالا جاتا ہے اور اس کو برتن کی طرح مٹکے کی طرح بنا لیتے ہیں اور اس میں شراب ڈال دیتے ہیں، تو وہ برتن۔ نقیر جو ہے ایک خاص قسم کے برتن کو کہتے ہیں، کھجور کے درخت کی جڑ کو کھود کر پیالہ سا بنا لیتے تھے، اس کو نقیر کہتے تھے۔ مقیر بھی، نقیر، مزفت، یہ سب تقریباً ایک ہی۔ مزفت ہے، مقیر ہے، یہ تقریباً ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ تارکول وغیرہ برتن کو لگا دیا کرتے تھے، تو اس طریقے کا جو برتن تیار ہوتا تھا تو اس کو مزفت یا مقیر وغیرہ کہتے تھے۔ یا بعض مرتبہ درخت کا جو تنا ہے اس کو اس کے اندر سے لکڑی کا بودا نکال کر، برادہ نکال کر، پھر اس میں شراب وغیرہ ڈالنے کا ان کی طرف سے گویا کہ ایک اہتمام کیا جاتا تھا، تو اس کو بھی مزفت یا مقیر کہتے ہیں۔ اللہ اعلم۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کے لیے مرحبا، اسی طریقے سے غیر خزایا ولا ندامہ کے الفاظ جو استعمال کیے ہیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا کہ تم اسلام میں داخل ہو چکے ہو، اس لیے نہ تو تم کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، نہ کسی قسم کی شرمندگی پیش آئی ہے، نہ کسی قسم کی جو ہے شرمندگی پیش آئی ہے۔ سردار قوم کی 2 خصلتوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے عجلت سے کام نہیں لیا تھا، دانائی دکھائی، حلم و بردباری دکھائی،
اور یہ جو خصلتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، تو یہ بات تو حدیث کا باب سے ایک قسم کا تعلق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارکان اسلام بتلائے بھی، جیسے سب سے پہلے منقذ بن حیان کو بتلایا، انہوں نے اپنی قوم میں جا کر دعوت دی، پھر وہ قوم آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایمان و اسلام کے ارکان ہیں وہ بتلا دی۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلم، دانائی، غصے کا ضبط، نیک اخلاق، اللہ کا شکر ہمارے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے، آمین۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قوم کا جو سردار ہوتا ہے اس میں بردباری، دانائی، عقل و حکمت، یہ چیزیں ہونی چاہیے، دور اندیشی ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنے فیصلوں کے اندر ان بہترین صلاحیتوں کا استعمال کر سکے۔